بارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لسفیان بن عبد الله قل آمنت بالله ثم استقم او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے اس پروگرام میں ہم حاضر ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام ہم سب کے لیے مفید ہوگا. تلاوت سنی آپ نے ہندوستان کے ایک نہایت ممتاز اور بڑے قاری حضرت مولانا قاری آفتاب احمد صاحب مدظلہ العالی سے، اور اس کے بعد بیان عزیز مولانا مفتی نوید سلمہ اللہ تعالیٰ کا ہوا، اور وہ بیان بھی اچھا ہوا. ان کے مضامین قرآن و حدیث کے مضامین تھے. تھوڑی دیر مجھے کچھ کہنا ہے حکم کی تعمیل میں. میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ادھر جو کوئی بچے ہوں اور وہ بول رہے ہوں، اگر ممکن ہو ان کو خاموش کرنا. آپ کچھ نہ کہیں، مجھے آپ پریشان ہو، ممکن ہو تو ان کو خاموش کر لیں. اور بچوں والیاں بھی اگر ہوں تو وہ بھی خاموش رہیں اور توجہ سے بات سن لیں. زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے. مدرسے کا جو جلسہ ہوتا ہے اس میں ایک تو مدرسے کی کارگزاری پیش کی جاتی ہے کہ مدرسہ کیا کر رہا ہے، آپ کی کیا خدمت انجام دے رہا ہے، آپ کے بچوں کو کس طرح سے تعلیم و تربیت دے رہا ہے. یہ ایک کام ہوتا ہے جلسے کا. لیکن اس سے بھی بڑا اور اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جو مجمع آئے مسلمانوں کا، اس مجمع کے سامنے کوئی پیغام دیا جائے، کوئی ضرورت کی بات کی جائے. اور اس کو یوں کہوں میں، اگر اپنا میرا طریقہ ہے کہنے کا، کہ بدلنے کی بات کی جائے. ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے. بدلنے کی بات کی جائے. بدلنے کا مطلب کیا ہوگا کہ جہاں جہاں کمی ہے، جہاں جہاں کسر ہے، اسے دور کریں. تو اس کی بسم اللہ اگر ہم اس طرح کریں کہ سب سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری اصل ضرورت کیا ہے، یا اصل مسئلہ کیا ہے. ہمارا مسئلے تو بہت ہیں، دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور اس ملک میں رہ رہے ہیں تو مسائل تو بہت ہیں، پریشانیاں بھی بہت ساری ہیں. لیکن اگر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، تو اس کی محنت، بنیادی محنت اس پر ہو جائے گی. باقی جیسی ضرورت ہوگی وہ کام کرے گا. تو ہم سب تو مسلمان ہیں، ہمیں اس بارے میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ ماننے میں کہ قرآن و حدیث پر نظر ڈالنے سے مسلمان کا جو اصل مسئلہ یا اصل کام یا اصل منزل یا اصل مشن سمجھ میں آتا ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمان جینا، مسلمان مرنا. بتائیے غلط تو نہیں ہوگی یہ بات؟ سارے مسئلوں میں سر فہرست مسئلے بہت ہیں. مثلا بھائی روزگار ہے، تعلیم ہے، گھر مکان ہے، دکان ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، علاج ہے، بیماری دوا ہے، بہت سارے مسئلے ہیں. لیکن ان سارے مسئلوں میں جو بات میں نے کہی ہے
وہی اصل لگتی ہے یا نہیں آپ کو؟ سوچئے ذرا. دنیا کے دھندے تو سب چلیں گے اور دنیا کی ضرورتیں تو سب کی پوری ہوتی ہیں اور ہوں گی ہماری بھی اور ہوتی ہیں، لیکن یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرنا ہے. ابھی مولانا نوید کہہ رہے تھے 40 سے 100 تک لے گئے تھے بیچارے، اور ٹھیک ہی لے گئے. 100 تک تو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. اس امت کی جو عمر ہے، عجیب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 الى 70 وقل من يجوز ذلك. میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ ہیں ایوریج. اس امت کی ایج کا جو ایوریج ہے، عمر کا جو اوسط ہے، وہ یہ ہے 60 سے 70. اس سے آگے بڑھنے والے کم ہیں، یہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا. تو اگر آگے بڑھ بھی گئے تو کہاں تک جائیں گے؟ 100 تک جائیں گے. اگر 100 سے آگے بھی جائیں گے تو بھی مریں گے نہ تو ہے. تو اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ لمبی اور اصل زندگی ہوگی. اور ہم سب نے ایک بات سوچ رکھی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں تک کہ مسلک کا بھی اختلاف نہیں ہے. کسی بھی مسلک کا آدمی ہو وہ اس بات سے بالکل پکا متفق ہے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، فلاں ہو، سب نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے. کیا خیال ہے؟ اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا؟ سب یہی چاہتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بھیج دے جنت میں. تو پتہ ہی چلا کہ دنیا سے جانا ہے اور اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونی ہے. اور وہ زندگی صحیح تب ہوگی جب ہم سیدھے جنت میں جائیں. سیدھے کی بات ہے، فوراً. کلمہ پڑھنے والے یوں تو چلے ہی جائیں گے، لیکن اگر کہیں اور ہو کے گئے تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے جہنم کے قریب جانے کی بھی تو ہمارے اندر ہمت نہیں ہے نا. ہم تو سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدھے ہمیں جنت پہ بھیج دیں. اس کی تیاری یہاں کرنی پڑے گی اور اس کی بسم اللہ یہاں سے ہوگی کہ ہم یہ طے کریں کہ مسلمان بن کر جینا اور مسلمان ہی مرنا ہے. مسلمان جینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمارا ایمان صحیح ہو. ایمان بنیاد ہے جنت میں جانے کے لیے. اگر ایمان نہیں ہوگا کسی کے پاس تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ طے ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اگر ایمان ہو مگر ایمان صحیح نہ ہو تو بھی تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا. ایمان صحیح ہونا چاہیے، اور صحیح ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، لا الہ الا اللہ، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر اور مشیر نہیں ہے، اس کے اولاد اور والدین نہیں، بیوی بچے نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کے کوئی معاون نہیں. وہ سب کچھ ہے، وہ اکیلا ہے. اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب وہی کرتا ہے. انسانوں کو جو کچھ دیتا ہے وہی دیتا ہے. وہ دینے کا ارادہ کرے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ روکنے کا ارادہ کرے تو کوئی دے نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرماتے ہوئے یہ فرمایا تھا، وَعْلَمْ. اس سے پہلے کا جو جملے ہیں وہ بھی سنا دوں تو اچھا ہے. فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے نام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے نام کی حفاظت کرو اور اللہ کے احکام کی اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب ضرورت ہوگی اللہ سامنے. اور اس کے بعد یہ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یاد رکھو اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، متفق ہو جائیں تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچانے پر، یعنی سب طے کر لیں کہ اس آدمی کو یہ فائدہ پہنچانا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا،
अला अन यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैका। और अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाएं इस बात पर कि इस आदमी को फला नुकसान पहुंचाना है, तय कर लें वो कि इसे नुकसान पहुंचाना है, तो वही नुकसान पहुंचा सकेंगे जो अल्लाह ने तुम्हारे तकदीर में लिख रखा है। जफ़्फ़तिल अक़लाम व रुफ़िअतिस सुहुफ़, फरमाया हुज़ूर ने कि तकदीर लिख के कलम खुश्क हो चुके हैं और सहीफ़े ऊपर पहुंचा दिए गए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो तुम ये समझो कि तुम्हारे कामों में दखल किसी और का हो सकता है, ये बात नहीं चलेगी, ये तुम्हारे ईमान की कमज़ोरी होगी। मानना है तुम्हें अगर तुम मुसलमान हो कि जो फ़ायदा है पहुंचाने वाले अल्लाह हैं और जो नुकसान है उस वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से पहुंचता है। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु। कुरान में है अल्लाह अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो अल्लाह के अलावा कोई उसको दूर नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई खैर पहुंचाए फला रद्द लिफ़ज़लिही, तो उसके फضل को कोई रद्द नहीं कर सकता, कोई लौटा नहीं सकता। तो जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह पर ये ईमान रखा जाए पूरी मजबूती के साथ और मांगा जाए सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह के सिवा किसी से न मांगा जाए। इसमें किसी की तौहीन नहीं है। वजह यह है कि सब अल्लाह के बंदे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बड़े, सबसे मुक़द्दस, सबसे मुहतरम, सबसे ज़्यादा महबूब बंदे हैं अल्लाह के। उन्होंने ये सिखाया है कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से न मांगो। तो अगर उनसे मांगा जाए या उनकी उम्मतियों से मांगा जाए तो वो राजी नहीं होंगे, वो नाराज़ होंगे कि तुमने बंदा के बजाय हमें खुदा बना दिया। अल्लाह तो एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं। ईमान को ठीक रखना है नंबर 1 पर। उसके बाद अल्लाह ताला पर जब ईमान ठीक हो जाएगा तो अल्लाह के साथ जो मामलात हैं वो ठीक होंगे, उनको ठीक करना होगा। उनमें सबसे पहला जो काम करना है वो है नमाज। ये मजमा जो बैठा है, उम्मीद है इसमें अक्सर लोग नमाजी हैं, दीनदार लोगों का मजमा है, मोहब्बत वालों का, यानी मदरसे से, दीन से, उलमा से। लेकिन क्या आप ये दावा कर सकते हैं, यकीन दिला सकते हैं कि 100% नमाजी हैं सब लोग? क्या ख्याल है? यहीं से बात शुरू हो जाएगी बदलने की। जो मैंने कहा था ना, बदलना है अपने आप को। तो जितनी औरतें बैठी हैं वो भी समझ लें और जितने मर्द बैठे हैं मुझ समेत हम सब ये तय कर लें कि आज के बाद हमारी ज़िंदगी में कोई नमाज क़ज़ा ना हो, इंशाअल्लाह। ये तय कर लें, कोई नमाज न छूटे अपने वक्त पर। औरतें अपने वक्त पर पढ़ें, मर्द जमात से मस्जिद में पढ़ें, अगर मुमकिन ना हो किसी वजह से तो जब भी पढ़ें सही वक्त पर पढ़ें, पाबंदी के साथ पढ़ें। कोई सी भी नमाज हो उसको क़ज़ा ना होने दें। ये अल्लाह ताला का बुनियादी और पहला हक है जो बंदों पर लाजिम होता है। और ये वो मसला है कि जिसका हिसाब नंबर 1 पर देना पड़ेगा क़यामत। तो इसके बगैर तो काम चलने वाला नहीं है। उसके बाद एक अल्लाह का हक तो बहुत है। अल्लाह ने अपना कलाम उतार रखा है हमारे दरमियान। ये बात कोई मामूली बात नहीं है। हमें ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं होती कि वो हमारे दरमियान मौजूद है कुरान करीम। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें अल्लाह की इस नेमत की कदर व कीमत का सही पता अल्लाह के यहाँ जाके चलेगा, क़यामत में चलेगा, जन्नत में चलेगा। वहाँ जाके मालूम होगा कि अल्लाह ने हम पर क्या फजल फरमाया था। बहुत आसान सी बात, हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास। इंसानों में से कुछ लोग अल्लाह ताला के ऐसे करीब होते हैं जैसे घर वाले किसी के करीब होते हैं। सबसे ज्यादा करीब आदमी किससे होता है? घर वालों से। सबसे पहले बीवी बच्चे, भाई बहनों से भी पहले सबसे करीब। वो लफ्ज इस्तेमाल किया समझाने के लिए। अल्लाह के कोई घर वाले नहीं हैं, मगर जिस तरह किसी आदमी के घर वाले उसके सबसे करीबी होते हैं, इस तरह से
کچھ بندے اللہ کے قریبی ہوتے ہیں. پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ, کون ہیں وہ؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن, ہم اہل القرآن, وہ قرآن والے ہیں. اہل اللہ و خاصۃ, وہ اللہ کے قریبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں. آپ ذرا سے اس بات کو سمجھنے کے لیے تصور کریں کہ ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں, دنیا میں کسی بڑے آدمی کے قریبی بننے میں کتنا فخر محسوس کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور اگر کسی سیاسی لیڈر کے قریبی بننے کا موقع مل جائے پھر تو کیا ہی کہنے ہیں, اچھلتے پھرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ کوئی نیتا جی آئے اور ان کی بھیڑ میں ان کے فوٹو میں کہیں ایک کونے کو اگر منہ نظر آ گیا تو اسی پر فخر کرتے ہیں کہ صاحب دیکھو میں وہ کھڑا ہوں, اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں. حالانکہ نیتا جی کو پتہ بھی نہیں کہ کون آدمی کھڑا ہے. اور اگر کبھی ملاقات ہو گئی تو پھر تو ہمیشہ اسی کو, اگر کسی کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی تو خواہی نہ خواہی وہ ہر گفتگو میں لائے گا, جہاں بھی کہیں جائے گا بتائے گا کہ ہاں وہ ایک دفعہ واقعے تھے انہوں نے یہ کہا, بے ضرورت اظہار کرے گا. آدمی اس کو اپنے لیے عزت سمجھتا ہے. ہمیں کوئی بتائے کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے آدمی کے قریب ہونے میں کیا اس عزت کا 1000واں حصہ بھی ہوگا جو احکم الحاکمین کے قریب ہونے میں ہوگا. وہ اللہ, وہ مالک مختار, وہ خالق کائنات, وہ سارے بڑوں کا بڑا, اس کے قریب ہونے کا موقع ہمیں مل رہا ہے اور ہم محروم ہیں. لہٰذا دوسرا کام یہ طے کرنا ہے ہم سب کو, ساری دنیا کے ہم ذمہ دار نہیں, ہم اپنے ذمہ دار ہیں. تو طے کر لیں کہ ہم سب اور ہمارے بچے, ہمارے سارے گھر والے انشاءاللہ قرآن ضرور پڑھیں گے. جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھیں گے, اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھا کریں گے. کیا خیال ہے؟ یعنی تلاوت کیا کریں گے. پڑھنا جانتے ہیں, کچھ لوگ پڑھنا جانتے ہیں مگر پڑھتے کتنے ہیں. وہ ماحول اب ہم لوگوں نے تو بچپن میں دیکھا ہے, کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اور گھروں کے برابر سے گزرتے ہوئے تلاوت کی آوازیں آتی تھی نا کچھ. اب آتی ہے کسی گھر سے؟ بہت مشکل ہے کہیں کسی گھر سے آئے. وہ ماحول دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا, ورنہ شیطانوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں گھروں میں. شیطان کو بھگانے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اللہ کے کلام کی آوازیں اپنے گھروں میں بلند کریں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن سے ہم لوگ اتنے غافل کیوں ہیں, جبکہ قرآن دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی گارنٹی ہے. یعنی آخرت میں جو کچھ ملے گا قرآن کے ذریعے وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن ہم لوگ دنیا کو زیادہ دیکھتے ہیں. تو قرآن تو دنیا میں بھی بہت سارے فائدوں کا سبب بنتا ہے. برکت قرآن سے آتی ہے. سب لوگ پریشان ہیں, برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے گھر میں, رزق میں برکت نہیں ہے, اور برکت کا خزانہ گھر میں بند رکھا ہے. قرآن پڑھنے سے ہی برکت آ جاتی ہے. حالانکہ قرآن کا صرف پڑھنا کافی نہیں ہے, ثواب تو ملے گا, لیکن ضرورت ہے کہ سمجھ آ بھی جائے, ضرورت ہے کہ عمل بھی کیا جائے. مصیبت ہماری یہی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے مسلمان بھائیوں میں اکثریت وہ ہے جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتی. اکثریت ہے, اور جو پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں روزانہ, اور جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں, اور جو سمجھتے ہیں ان میں سے بہت سے عمل نہیں کرتے ہیں. تو کتنا معاملہ خراب ہے. تو سوچئے ہمیں یہ چیز بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں. میں نے بدلنے کی بات کی ہے, تو یہاں سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے فائدے کتنے ہیں, برکتیں آتی ہیں. عورتیں پریشان رہتی ہیں کہ وہ اثرات ہو گئے, تعویذ والوں کے پاس جائیں گی, عاملوں کے پاس جائیں گی, مزاروں پہ جائیں گی. کیا مصیبت آئی ہے. تمہارے گھر میں اللہ کا کلام موجود ہے, قرآن پڑھو, بڑے سے بڑا شیطان بھاگ جائے گا. اثر ہی اس لیے ہو رہا ہے تمہارے اوپر شیطان کا. ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, کوئی فرضی بات نہیں, شیطان کا اثر ہوتا ہے. مگر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھا جاتا. آپ اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کا معمول بنائیے. بیماریوں سے پریشان ہیں, شفا نہیں ہوتی, اور قرآن میں سورہ شفا موجود ہے جس کو سورہ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ مولانا ایک جلسے میں بڑا سا مجمع تھا, ان لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. وظیفے کے لفظ سے ذرا خوش ہو جاتے ہیں لوگ کہ کوئی عمل بتائیں.
عاملوں نے مزاج بنا رکھا ہے عملیات وظیفہ، میں نے کہا نہایت طاقتور وظیفہ، بیماریوں سے شفا کے لیے نہایت شاندار اور مضبوط بالکل۔ اب متوجہ ہو گئے، میں نے کہا سورہ فاتحہ۔ اب چہرے جو تھے وہ تھوڑے سے عجیب سے ہو گئے۔ میں نے کہا جی مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا یہ سن کر کے میں سورہ فاتحہ بتا رہا ہوں۔ ہاں اگر میں یہ کہتا کہ 375 مرتبہ یہ لفظ دہرانا ہے، سورج نکلنے کے وقت پورب کی طرف کو منہ کر کے ایک ٹانگ سر پہ رکھ کے اور ایک ٹانگ زمین پہ رکھ کے اور ہاتھ پیچھے رکھ کے اور ایسے اور ویسے، تو اچھا لگتا کہ ہاں کہ کوئی وظیفہ بڑھیا سے طاقتور وظیفہ بتایا۔ کیا خیال ہے؟ تبھی آتا نا مزہ۔ عجیب مصیبت ہے، لوگوں کو بتائیں کہ استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو یا فلاں دعا پڑھو، پوچھتے ہیں کس وقت پڑھیں؟ ارے بھائی جس 24 گھنٹے میں جب پڑھو گے اللہ کا کلام اثر کرے گا۔ کمال کر دیا، کیا مزاج بگڑے پڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سا وظیفہ ہوا، سورہ فاتحہ بتا دی۔ میں نے کہا اس سے طاقتور وظیفہ دنیا میں نہیں پایا جاتا، جس کو حدیث میں شفا کہا گیا ہے، اس سے زیادہ طاقتور کیا ہوگا؟ اور میں نے کہا آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ آپ عمل نہیں کرتے، تجربہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا اس مجمع میں کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ وہ اپنے گھر میں بیماروں کی شفا کے لیے سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے آدمی پہ دم کرتا ہو یا پانی پہ دم کر کے پلاتا ہو، ہاتھ اٹھائے۔ ایک بڑے میاں نے ہاتھ اٹھایا کہ میں کرتا ہوں، بس پورا مجمع بیٹھا ہے۔ تو مجھے بتائیے ہم استعمال نہیں کرتے، غلطی کس کی ہے؟ اور یہ وہ بات ہے جو گویا کہ نمبر 2 پر ہے کہ دنیا کے فائدے ہیں، اصل فائدہ ہدایت ہے، اصل فائدہ رہنمائی ہے، اصل فائدہ ایمان ہے، اصل فائدہ اللہ کے یہاں جا کر سامنے آئے گا۔ لیکن دنیا کے اندر قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارا ایک مزید اضافی فائدہ ہے۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی کہ قرآن پڑھنا ہے۔ کسی بچے کو جو اسکول میں بھی پڑھتا ہو، قرآن پڑھائے بغیر چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ جناب عالی مسئلہ آسان نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کی طاقتوں نے طے کر رکھا ہے کہ آپ کی نسلوں کو کافر بنانا ہے۔ ہم الزام نہیں لگا رہے، یہ تو سرکاری انتظام ہوا ہے، وہاں غلط تو نہیں ہے لفظ، سرکاری انتظام ہوا ہے کافر بنانے کا، اور ہماری ہمدردی کے نام پر ہوا ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ ہم سے وہ ناراض ہوں گے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو خود کیا ہے، اعلان کے ساتھ کیا ہے، کوئی چھپا کر نہیں کیا ہے۔ تعلیمی پالیسی جو بنائی ہے اور تعلیم کو جو رخ دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کفر اور شرک کا۔ تو جن کے سامنے ایمان کا مسئلہ نہ ہو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مگر ہمارے سامنے تو ایمان پر جینے اور ایمان پر مرنے کا مسئلہ ہے نا۔ تو اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ اسکولوں میں بھی بچوں کو بھیجنا پڑے گا، لازمی بات ہے، پڑھانا پڑے گا، لیکن بچوں کے ایمان کی حفاظت کا انتظام تو خود کرنا پڑے گا۔ اس لیے طے کر لیں کہ قرآن خود بھی پڑھنا ہے، بڑے میاں کو بھی پڑھنا ہے، بڑی عمر والوں کو بھی پڑھنا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں چلے گا کہ جی وہ پڑھ نہیں سکے تھے، کیوں نہیں پڑھا تھا؟ ہم نے بھیج رکھا تھا، تم نے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ جواب دینا پڑے گا۔ تو سب طے کر لیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھے بغیر نہیں مریں گے انشاءاللہ۔ اب اگر آئی گئی موت تو کم سے کم اللہ تعالیٰ سن لیں گے ہمارا عذر کہ میں نے شروع کر دیا تھا، معاف کر دو، تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں ہمارے، میں نے 2 باتیں ذکر کی ہیں، 3 باتیں۔ اللہ پر ایمان صحیح ہو، اللہ کی نماز پڑھی جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بھی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں بھی ٹھیک رہیں۔ بندوں کا مزاج تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، چاہے سب کو قتل کر دے، بھئی ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے معاملہ۔ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ کوئی آدمی ہمارے کام آ رہا ہے تو اچھا ہے، اچھا ہمارے لیے غلط ہے تو وہ بالکل برا ہے، چاہے اس میں 100 خوبیاں ہوں۔ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم آپس میں دوسرے کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرو۔
میرا خیال ہے کہ ایک حدیث جو میں سال بھر سے سناتا پھر رہا ہوں، دوسرا سال شروع ہو گیا، پچھلے سال جنوری میں شروع کی تھی، 99-90% بیانات میں نے سنائی ہے، وہی سنا دیتا ہوں اور اسی پر بات ختم کریں گے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے۔ حضور علیہ السلام تو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی حضور نے الفاظ بھی ایسے بولے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہیں، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ وہ حدیث ایسی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، یعنی میں ظلم نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے ظلم ہوگا ہی نہیں۔ اللہ کی شان تو یہ ہے، بھائی سب تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی اور جنت بھی اور جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ اگر سارے مسلمانوں کو جہنم میں بھیج دیں اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دیں تو کوئی کیا کر لو گے؟ نہیں کر بھی نہیں سکتے، کوئی اعتراض کی گنجائش بھی نہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے، مالک کو حق ہوتا ہے اپنی چیز کو چاہے جہاں رکھے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ صاحب ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، وعدہ خلافی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا، میں ظلم نہیں کرتا، میں بالکل ظلم نہیں کرتا، مگر میرے بندو یہ سنو، جب میں احکم الحاکمین اپنے اوپر ظلم کو حرام کیے ہوئے ہوں تو کیا تمہیں اجازت دے دوں گا میں ظلم کرنے کی ایک دوسرے پر؟ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، میں نے ظلم کو تمہارے آپس میں بھی حرام کر دیا، تو ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اب بہت سے بھائی سوچتے ہوں گے کہ جی ہم کہاں ظلم کر رہے ہیں، ہم تو مظلوم ہیں، دنیا والے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ سے منواؤں گا، منوانے کا مطلب ہے کہ آپ تصدیق کریں گے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کسی آدمی سے راضی ہوتے ہیں، اس کی برائی پہ پردہ بھی ڈالتے ہیں، اس کی اچھائیوں کو ابھارتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، اسی آدمی سے لڑائی ہو جائے تو اب کیا کرتے ہیں؟ ساری برائیاں سامنے لاتے ہیں، اچھائیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ لیکن ہم سب کرتے ہیں نا یہ کام، بتائیے ظلم ہے؟ جب ظلم ہے تو چھوڑنا پڑے گا۔ دوستی ہو تو بھی انصاف کرو، دشمنی ہو جائے تو یہ کہو میری لڑائی ہو گئی ورنہ آدمی ٹھیک ہے، 10 سال تک ٹھیک تھا، اچانک کیسے خراب ہو گیا بھائی؟ سوچیے ذرا اس بات۔ پڑوسی کے ساتھ نالی کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ظلم کا ارادہ ہے۔ ظلم کا مطلب یہاں یہ ہوگا اپنے حق سے زیادہ لینے کا ارادہ ہے۔ ظلم چھوڑ دو جھگڑا نہیں ہوگا۔ برابر والے کھیت والے کے ساتھ جو لڑائی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہی اپنے حق سے زیادہ لینے کا ارادہ ہے۔ اگر یہ طے کر لیں مجھے اپنے حق سے زیادہ نہیں لینا ہے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ ظلم ہی تو ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ گھروں میں آ جائیں، ذرا خواتین بھی توجہ سے سنیں اگر موجود ہیں، عورتیں اور مرد بھی۔ گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ ہمارا معاشرہ پھر بھی دوسرے معاشروں سے یقیناً اچھا ہے، مگر اس کے باوجود جہاں ہمیں ہونا چاہیے وہاں ہم نہیں ہیں۔ کیا 99% گھروں میں یہ نہیں ہوتا کہ جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، پہلے تو بچوں ہی سے نمٹ لیں، وہ جوان جن کی شادی ہوئی ہے ان کا کیا ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر بیوی کے چکر میں ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی ماں باپ کا حق ادا نہ کرے؟ لیکن ظلم یہاں رکا نہیں ہے۔ یہ جو ماں باپ ہیں یہ بھی ظلم کرنے میں پیچھے نہیں ہیں۔ یہ سفید داڑھیوں والے، یہ ٹوپی اور کرتے اور پاجامے والے نیک لوگ، اور یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ انجینئر صاحب، یہ مولانا صاحب، یہ پیر صاحب، یہ امیر صاحب،
میں سب کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ معاشرے کی سچائی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اکثر کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، بیٹے کی شادی ہوئی، بیٹے اور بہو میں کوئی بات ہوئی، کس کے ساتھ ہیں؟ ابا جان کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بیٹے کے ساتھ یا بہو کے ساتھ؟ 99% بیٹے کے ساتھ ہمیشہ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی ہمیشہ صحیح اور ایک آدمی ہمیشہ غلط ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ جب نہیں ہو سکتا تو کیوں ہو رہا ہے ایسا کہ آپ ہمیشہ بیٹے کے ساتھ ہیں اور بہو کے خلاف ہیں؟ یا بیٹی اور داماد میں کوئی بات ہو گئی تو ہمیشہ کس کے ساتھ؟ اور زیادہ جذبات کے ساتھ بیٹی کے ساتھ۔ کیا ہمیشہ داماد غلط ہی ہوتا ہے؟ بیٹی کی غلطی نہیں ہوتی؟ اگر ماں باپ یہ مان لیں کہ ہماری بچی سے غلطی ہوئی ہے، داماد ٹھیک کہہ رہا ہے، تو گھر بسا رہے گا یا نہیں؟ کون بگاڑ رہا ہے؟ اگر بہو کو 2-4 دفعہ تجربہ یہ ہو کہ بڑوں نے میرا ساتھ دیا تو وہ سکون سے گھر میں رہے گی یا نہیں؟ کیا بات ہے آخر یہ ظلم ہے یا نہیں مجھے بتائیں؟ اور یہ ظلم روزانہ گھروں میں ہو رہا ہے۔ حد یہ ہے ہماری ناانصافی کی۔ 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی کمائی زیادہ ہے، ایک بیٹے کی کمائی کم ہے، دونوں بیٹوں میں اختلاف ہوا، ابا جان پیسے والے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہیں اور اماں جان تو ضرور کھڑی ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میرے پاس آتے ہیں لوگ، یہ بس شکایتیں لے کر، نظر آتا ہے نا معاشرے میں۔ یہ وہ مسلمان ہے جسے اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ یہ اپنے بچوں میں انصاف نہیں کر رہا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ آپ غور کریں، میں جو باتیں کر رہا ہوں سچ ہے یا نہیں؟ تو بدلنا ہے یا نہیں یہ بتائیں مجھے۔ میں تو یہ آپ سے اقرار کروانے آیا ہوں کہ بدلنا ہے، اس لیے کہ ہم کوئی قوال نہیں ہے کہ وہ باتیں قوالے سنا کے چلے جائیں اور آپ داد دے دیں۔ ہم تو سچی بات ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر استعمال کر رہے ہیں کسی کام کے لیے ہماری سعادت ہے، آپ پہ احسان نہیں ہے، مگر یوں ہی رہ جائے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر عمل کریں گے، بدلیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو آج سے ہم سب طے کر لیں، اپنے گھروں میں انصاف کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ عورتیں بھی اچھی طرح سن لیں، عورتیں ہی زیادہ ناانصافی کراتی ہیں عورتوں کے ساتھ۔ بہو کے ساتھ ناانصافی کون کراتا ہے؟ ساس کراتی ہے۔ اچھا، وہ ساس یہاں تو ظالم بن رہی ہے اور جہاں اس کی بیٹی ہے وہاں وہ کیا چاہتی ہے؟ عجیب بات ہے، میں تعجب سے دیکھتا ہوں یہ منظر کہ ایک آدمی کے گھر میں دوسرے کی بیٹی، اس کے گھر میں دوسرے کی بیٹی، وہ اس کی بیٹی کو پریشان کر رہا ہے، وہ اس کی بیٹی کو پریشان کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور سب بے چین ہیں، سب پریشان ہیں۔ اکثر گھروں میں پریشانی ہے یا نہیں؟ آپ یقین کریں یہ پریشانی ناانصافی کی وجہ سے، نمبر 1 پر ناانصافی کی وجہ سے، اور اس کے بعد گھروں میں جو صحیح پیسہ نہیں آ رہا، حلال آمدنی نہیں آ رہی، سودی قرضے سے کام چلانے کی کوشش ہو رہی، اس کی نحوست۔ تو یہ چوتھی بات۔ تیسری بات آ گئی انسانوں کے معاملات میں کہ ایک تو ظلم کو ختم کریں اور ایک حلال کو لائیں، حرام سے بچیں۔ اور اس کے بعد بات بہت لمبی نہ ہو جائے، میں اس حدیث کو پورا کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں بندوں سے، جو میرا مضمون شروع میں تھا اس سے بھی مناسبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ اور یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار
وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. اے میرے بندو تم دن رات خطائیں کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، اور میں ساری غلطیاں معاف کرتا ہوں، مجھ سے معافی مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. اگر سارے انسان اول سے آخر تک، کھربوں آدم سے قیامت تک، سارے انسان سارے جنات تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح بن جائیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب اللہ سے ایسے ہی ڈرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، میں جتنا بڑا ہوں پہلے ہی ہوں، تم سب کی عبادت سے میری شان نہیں بڑھے گی. اور اگر یہ سارے کے سارے انسان و جنات کانوا علی افجر قلب رجل منکم، تم میں جو سب سے بڑا نافرمان ہے، شیطان کہہ لو، شیطان کی طرح بن جائیں، ما نقص ذلک من ملک شیئا، تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، میں جتنا طاقتور ہوں اتنا ہی رہوں. اور فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے مانگیں، سوال کریں، فأعطیت کل واحد مسألته، اور میں ہر ایک کا سوال پورا بھی کر دوں، جو کوئی جو کچھ مانگے وہ میں دے دوں سب کو، سارے انسانوں کو. تو تمہارا کیا خیال ہے میرا کتنا خزانہ کم ہوگا؟ فرمایا ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اس سب کو دینے کے بعد میرے خزانے میں اگر کمی آئے گی، اگر اسے کمی کہو تو ایسی کمی آئے گی کہ جیسے سمندر میں سوئی ڈال کے نکال لی جائے. ایک سوئی گلاس کے پانی میں ڈال کے نکال لو تو کیا گلاس کے پانی میں کوئی کمی آئے گی؟ ایک بوند بھی تو خرچ نہیں ہوگی. سمندر کی بات ہو رہی ہے، یعنی گویا کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم فوفیہا ایاکم. اے میرے بندو یہ تو سب تمہارے اعمال ہوتے ہیں، میں جمع کر لیتا ہوں تمہیں لوٹا دیتا ہوں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو خیر پائے اللہ کا شکر ادا کرے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو کوئی اور یعنی خیر کے علاوہ کوئی بری بات محسوس کرے تو اپنے آپ کو ملامت کرے. یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، آپ کی سمجھ میں بھی آئی بات. اب آپ خلاصہ کر لیں، 2-3 باتیں کی ہیں، لمبی بات نہیں ہے. ایمان کو ٹھیک کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، بندوں کے معاملات میں ظلم سے بچنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، گھر میں حرام آمدنی کا سلسلہ بند کرنا ہے، حلال کو لانا ہے، حلال پر اکتفا کرنا ہے، اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے. اس زمانے میں علماء کتنی محنت کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مدرسے چلائے جا رہے ہیں اور علماء اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ بہت بڑی قربانی ہے. وہ تو ذرا سی تھوڑی تنخواہیں یہ علماء مدرسے سے لے لیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزگار ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے والوں کا تو یہ روزگار ہے اس لیے کر رہے ہیں بیچارے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ اگر یہی مدرسوں والے علماء مدرسہ چھوڑ کے دکان لے کے بیٹھ جائیں تو مدرسے کی تنخواہ سے زیادہ کما لیں گے یا نہیں؟ بتائیے، کئی گنا زیادہ کما لیں گے. احسان نہیں جتا